الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى في مقام أخرى فاعدلوا ولو كان ذا قربى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وہ مجلس جس میں خدا کی حمد و ثنا نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو، وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اس لیے ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بولے، اس کا کلام بھی بولے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو، ان کے اصحاب کا تذکرہ ہو. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و قسط کے لیے ہے. ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان پر کتابیں اتاری اور ساتھ میزان کو، ترازو کو اتارا تاکہ لوگوں میں وہ انصاف کریں. تو عدل کرنا، برابر کرنا، جو چیز کا جہاں حق ہے وہاں رکھنا، اور اس کے متوازی مقابل لفظ ہے ظلم. وضع الشیء علی غیر محلہ ہی، ایسی جگہ پہ اس شے کو رکھنا جہاں اس کا جگہ نہیں بنتی. ہم نے فاروق اعظم کے تذکرے کیے ہیں، ان کے مختلف انصاف کرنے کے قصے بیان کیے ہیں، کہانیاں بیان کیے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کہانیوں کا شوق زیادہ ہوتا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک خاص بندے کو، ابو الاسود دولی کو، ایک جگہ کا قاضی مقرر کیا اور کچھ عرصے کے اندر ہی اس کو معزول کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ جس میں میں نے کوئی قضا اور فیصلے کو غیر قانونی کیا ہو، یا غلط کیا ہو، یا ظلم کیا ہو، یا جور کیا ہو. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تیری آواز مدعی کی آواز سے اونچی ہو رہی تھی، تو یہ انصاف کے خلاف ہے کہ جو دعویٰ لے کے تمہارے پاس آئے اور تمہاری آواز اس سے بڑھ جائے، تو پھر تو انصاف کا تم نے ستیہ ناش کر دیا. اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ہی ہٹا دیا جائے. اللہ کرے کہ پاکستان اور اسلامی دنیا میں بھی یہ نظام ہو کہ جس میں وہ اس کو جس نے دعویٰ کیا ہو اس کو سنا جائے. اور اس قصے کو جو اس کے ساتھ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ گم ہو گئی تھی، اور وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، ایسے بازار سے وہ گزر رہے تھے. آپ امیر المومنین ہیں اپنے ٹائم میں، اور اس شخص کو دیکھا کہ وہ زرہ وہاں بیچ رہا ہے، تو کہتے ہیں او بھائی یہ تو زرہ میری ہے. وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے آپ کی کہاں سے ہے، آپ ثابت کریں. اس نے کہا کہ قاضی شرح کے پاس جاتے ہیں. قاضی شرح نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی میں بالکل جانتا ہوں کہ یہ آپ کی ہی زرہ ہے. اور حسنین کریمین کہتے ہیں جی بالکل یہی ہماری ہے. لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا ثبوت لائیں اور وہ گواہ لائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا یہ میرے دو بیٹے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور یہ میرا غلام. تو قاضی صاحب کہتے ہیں غلام کا اپنے آقا کے حق میں گواہی اور بیٹوں کی اپنے باپ کے حق میں گواہی شریعت اسلام کے عدل میں قبول نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اور کوئی گواہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو یہ فیصلہ یہودی کے حق میں جائے گا. اور پھر اس نے فیصلہ کر دیا. اور پھر یہودی کہتا ہے کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دور بھی آئے گا جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں، تورات وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یقیناً یہ زرہ علی المرتضیٰ کی ہے. اور مجھے یہ فیصلہ سن کر معلوم ہو گیا کہ اسی دور کے تذکرے ہماری کتابوں میں کتنے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے آئے ہیں. تو کیوں نہ اسی مذہب کو قبول کر لیا جائے. اور یوں روایت بھی آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا ہے. تو عدل کے نظام پر معاشرے قائم ہے، نظام قائم ہے، خدا کی کائنات قائم ہے. اور اس کے سے ہٹ کر ادھر ادھر چیز کو استعمال کرنے پہ وہ ظلم اور جور بن جاتا ہے. ایسے معاشرے اور ایسے نظام کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتے. اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر عدل کا قیام ہو جائے
تو ان پر تمام زندگی کے مسئلے سیدھے ہو جائیں اور مسلمان دوبارہ سے اپنے نظام کی طرف زندہ ہو جائیں اور سلامت ہو جائیں اور غلغلے بلند ہو جائیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔